بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لہٰذا پہلے پہل حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دوڑی آئیں اور واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہیں بھی یقین آ گیا اور کھا لیا۔ شیطان سانپ کے منہ میں سے ان سے گفتگو کر رہا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام یہ گمان کر رہے تھے کہ سانپ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہرگز آپ سے خیانت کی نیت نہیں رکھتا۔ اس نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جناب آدم علیہ السلام بھی یہ سمجھے تھے کہ کسی کو اتنی جرأت نہ ہوگی کہ خدا کی قسم کھائے اور یہی بات ان کے دھوکہ کھانے کا باعث بنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے پیشاب کے نتیجے میں شراب وجود میں آئی؟ مرحوم مجلسی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ 140 پھل اور میوہ جات جنت سے زمین پر بھیجے۔ ان میں سے 40 وہ پھل تھے جو کہ مکمل طور پر کھائے جاتے تھے اور ان کا کوئی حصہ پھینکنے میں نہیں جاتا تھا۔ ان میں انجیر، انگور وغیرہ شامل تھے اور 40 قسم کے پھل ایسے تھے کہ جن کا ظاہری حصہ پھینک دیا جاتا تھا اور اندرونی حصہ کھایا جاتا تھا، جیسے بادام، اخروٹ وغیرہ، جبکہ 40 ایسے پھل تھے جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا تھا اور اندرونی حصہ پھینک دیا جاتا تھا، جیسے خوبانی اور آلوچہ وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جس پھل کی ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے تھے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے، لہٰذا وہ ٹہنی سبز ہو جاتی تھی اور پھل دینے لگتی تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام جب ان ٹہنیوں کی کاشت کرتی تھیں تو اگرچہ وہ بھی خدا کا نام لیتی تھیں، اس لیے ان کی ٹہنی سبز ہو جاتی تھی مگر پھل نہیں دیتی تھی۔ اگر آدم علیہ السلام نے حوا کو تمام ٹہنیاں توڑ کر دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس ٹہنی کی کاشت کرتے تھے شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا تھا، لیکن جب انگور اور خرما لگانے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا کہ مجھے بھی شریک کرو اور ان درختوں سے مجھے بھی حصہ دو، ورنہ میں انہیں سرسبز ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، جبرائیل علیہ السلام کو آنے دو، وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جناب آدم علیہ السلام نے واقعے کو نقل کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے ان دونوں درختوں میں حصہ دار بناؤ تاکہ تمہیں کوئی گزن نہ پہنچائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ان درختوں کا 1/3 تمہارا ہوگا، تو شیطان نے قبول نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا، تو پھر بھی شیطان راضی نہ ہوا اور کہا کہ اگر اس کا 2/3 مجھے دو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل کے اشارے پر قبول کر لیا اور خدا نے اس دن سے حکم فرمایا کہ انگور یا خرما کے پانی کو ابال آئے تو جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے ابلیس کا حصہ ہے، اس کا پینا حلال نہیں ہوگا اور اس کے لیے نجاست کا حکم ہوگا اور وہ شراب کہلائے گی، کیونکہ حصے دار بننے کے بعد شیطان نے ان کے پودوں کے پاس پیشاب کیا اور چلا گیا۔ اسی بنا پر جب انگور کے پانی کو شراب بناتے ہیں تو وہ بدبودار اور بد مزہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں شیطان کا پیشاب گرا ہوا ہوتا ہے۔ شراب کی حرمت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام ادیان میں شراب حرام رہی ہے اور قیامت تک حرام رہے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیوں کر انسانی نسل میں اضافہ ہو گیا؟ حضرت حوا علیہ السلام سے 70 مرتبہ اولاد دنیا میں آئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور بیٹی ہوئے، یہاں تک کہ خدا نے انہیں ایک بیٹا شیس عنایت فرمایا
جس کا لقب حبۃ اللہ تھا، لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند شیس اور یافس کے علاوہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے وہ سب کے سب بغیر شادی کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ یہ دو فرزند جب سن بلوغ کو پہنچے تو خدا نے جنت سے دو حوریں حضرت آدم علیہ السلام کی جانب بھیجی، جن کے نام نزلہ اور منزلہ تھے۔ خدا نے حکم دیا کہ ان دونوں حوروں کو شیس اور یافس، ان کے ساتھ بھی کوئی دوسری اولاد پیدا نہ ہوئی تھی، کہ نکاح میں لایا جائے۔ ان دونوں جوڑوں سے بیٹے اور بیٹیاں متولد ہوئے جو آپس میں چچا زاد تھے، اور ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، اور اس طرح سے انسانی نسل میں اضافے کا سلسلہ جاری ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسانی قاتل، آتش پرست اور رقاص کون تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین منتخب کیا تو اس کے بڑے بھائی قابیل نے کہا، ابا جان کیوں آپ نے مجھے چھوڑ کر اسے منتخب کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کا یہی حکم ہے۔ قابیل نے کہا، خدا کبھی بھی چھوٹے بھائی کو ترجیح دینے کا حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم دونوں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی معلوم ہو جائے گا کہ خدا نے اسی کو میری جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان دونوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس زمانے میں مسکین افراد نہیں تھے کہ جنہیں قربانی دے دی جاتی، لہٰذا ایک جگہ کو معین کر دیا گیا اور قربانی کو وہاں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر خدا کی طرف سے آگ آتی تھی اور قبول شدہ قربانی کو لے جاتی تھی۔ جب قربانی کا حکم آ پہنچا تو قابیل نے سوچا، خدا کو میری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ میں کم قیمت چیز کو قربان گاہ میں لے جاؤں۔ وہ چونکہ زراعت کرتا تھا، لہٰذا اس نے کیڑا لگی ہوئی گندموں کے ساتھ موجود مٹھی بھر گھاس اٹھائی اور قربان گاہ میں رکھ دی۔ ادھر حابیل نے سوچا کہ اب جب کہ خدا نے قربانی کا حکم دیا ہے تو میرے پاس خدا کی عنایت کردہ بہت مال ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنے مال میں سے کوئی بہترین چیز قربان کروں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک موٹی بھیڑ کو نکالا اور قربان گاہ میں لے جا کر رکھ دیا۔ خدا کی جانب سے آگ آئی اور بھیڑ کو لے گئی، گھاس پھوس اپنی جگہ پڑی رہ گئی۔ قابیل چونکہ ایک بے ادب اور فاسق جوان تھا، لہٰذا اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں تجھے تباہ کر دوں گا۔ پھر اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو باپ کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ شیطان نے پھر بھی قابیل کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس سے کہا، تجھے معلوم ہے کہ کیوں آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا لیکن تیری قربانی کو قبول نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ شیطان نے کہا، اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ سے چھپ کر آگ کی پوجا کرتا تھا اور اسے سجدہ کرتا تھا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ آج کے بعد تمہاری ہر قربانی کو آگ لے جائے تو تم بھی اس کی پوجا شروع کر دو۔ قابیل نے فوراً مان لیا اور ایک آتش کدہ بنایا اور آگ کی پرستش میں مصروف ہو گیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔